السلام علیکم۔ آج جس بات کو ہم خاص طور پہ ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ بطور طالب علم آپ ناکام کیوں ہوتے ہیں، وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں، وہ کون سی خامیاں ہوتی ہیں کہ جو ایک طالب علم کی زندگی سے اگر نکل جائیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زندگی میں ناکامیوں کا منہ دیکھے، بلکہ وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف ہی جائے گا۔ اکثر لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ریسورسز نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، آمدنی کم ہے۔ تو اگر آمدنی کم ہونے سے ہی بچے ناکام ہوتے تو بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچے پھر کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس کے بھی کوئی وجوہات ہوگی نا۔ بہت پیسے والے لوگوں کے بچے ناکام ہو جاتے ہیں زندگی میں، ان میں وہ جذبہ، وہ اندر جوش نہیں ہوتا جو انسان کو آگے منزل پر لے کر جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے خوابوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ پہلی بات ہے آپ خوابوں نہیں دیکھتے جو ایک طالب علم کی آنکھوں میں لازمی ہونے چاہیے۔ وہ کون سے خواب ہوتے ہیں؟ آگے بڑھنے کے خواب، آگے بڑھنے کے خواب جو آنکھوں کو روشن رکھتے ہیں، جو روز ایک نئی صبح کے لیے ہمیں جگاتے ہیں، اور اس صبح کو ان کا خوابوں کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ اس صبح پھر ہم تلاش میں نکل پڑتے ہیں ان خوابوں کی۔ ہمیشہ اپنی آنکھوں میں اچھے پیارے خواب رکھیے۔ اپنی تعلیم کے لیے خصوصی طور پہ وہ خواب آپ کو اکسائیں گے کہ آپ محنت کریں۔ اکثر اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں کا بچہ آگے نکل گیا ہے، میرا بچہ پیچھے رہ گیا، یہ والدین کی ایک تھنکنگ بن جاتی ہے۔ تو اس چیز کو پیچھے نہ رکھیں۔ آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ ان فیکٹرز پہ جائیں نا، ٹھیک ہے نا، اس گہرائی کا اندازہ لگائیں جو آپ کو بہت نیچائی کی طرف، پستی کی طرف لے گئی ہے۔ کیوں لے گئی ہے؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ پہلی چیز ہے محنت۔ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خوابوں کے لیے آپ ظاہر ہے پھر کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو کوشش جب کرتے ہیں تو اس کی میں محنت کا تو آپ نے ضرور مثالہ ڈالنا ہوتا ہے۔ جب آپ محنت کریں گے، آگے بڑھنے کے خواب لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ محنت کے بعد ایک اگلی چیز جو انہی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، خوابوں سے رکھتی ہے، محنت سے رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس مقام سے اس مقام پر پہنچنا ہے۔ کل جب آپ بڑے ہو جائیں تو لازمی طور پہ آپ اس مقام پر پہنچیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی امیاں کیا زندگی گزار رہی ہیں، ظاہر ہے ان پہ زندگی مشکل ہے نا۔ کتنی ہمارے ایریے میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی امی آپ کو پالنے کے لیے کتنی محنت کر رہی ہیں، دوہری ذمہ داری نبھا رہی ہیں، وہ باہر بھی جاتی ہیں، فصلوں میں بھی کام کرتی ہیں، پھر گھروں میں بھی آ کے وہ آپ کا ساری ضروریات کوشش کرتی ہے حتی الامکان آپ کی ضرورت پوری ہو، ان کی ضرورت پوری ہو نہ ہو وہ پس پردہ اپنی ضرورتیں رکھ کے آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے لازمی طور پہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کی ماں جو ٹف زندگی، سخت زندگی، مشکلات سے بھری زندگی گزار رہی وہ آپ نے نہیں گزارنی۔ آپ نے اپنے انہی وسائل میں سے ایسے راستے پیدا کرنے ہیں جو آپ کے لیے منزل کو آسان سے آسان کرتے جائیں، آپ کے لیے آگے بڑھنے کی وسعتیں پیدا ہوتی جائیں، ٹھیک ہے نا۔ راستے ان لوگوں کو ملا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے راستے جو ہیں وہ موجود ہوا کرتے ہیں جو ان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جن لوگوں کے خواب نہ ہوں، کوئی ارمان نہ ہوں، آگے بڑھنے کی وہ کوشش نہ کرے، وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ دوسری بات، روز کا کام روز۔ اکثر اسٹوڈنٹ کو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ بہت زیادہ ٹیچرز کو اس چیز کا سامنا رہتا ہے، ایک دن آئے دوسرے دن چھٹی، پھر ایک دن آئے اگلے دن پھر چھٹی۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ کیونکہ ایک دن جو کام ٹیچرز نے دی آپ کے پاس یہ جواز آ گئے جی ہم آئے نہیں تھے، جبکہ آپ چاہو تو آج تو فون کا دور ہے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں، اپنی دوست سے بھی نہ کانٹیکٹ نمبر لے کے پوچھ سکتے ہو۔ یہ تو پوچھ سکتے ہو کانٹیکٹ نمبر لے کے کہ تم پارٹی پہ کون سے کپڑے پہنو گی، کیا کچھ لے کے آنا۔ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آج کیا کام ملا تھا، ٹیچر نے کیا دیا ہے، نہیں پوچھتے آپ۔ تو چھٹیوں کی وجہ سے اکثر بچے مار کھا جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ایک بچہ جو پڑھائی میں کمزور ہے، نالائق کا لفظ میں استعمال نہیں کرتی کبھی بھی، کیونکہ نالائق کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے راستے آسان کرے۔ عقل شعور جس بندے کے پاس ہے وہ نالائق نہیں ہو سکتا، لیکن آپ پڑھائی میں کمزور اس لیے ہوتے ہیں
کہ آپ لوگ چھٹی کرتے ہیں۔ روز کا کام جب روز ہوتا رہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ناکام ہوں۔ ایک پڑھائی میں کمزور بچہ اگر ریگولر آئے تو وہ درمیانے بچے کے جو اوسط نمبر لینے والا ہے 60% تک نمبر لینے والا بچہ وہ بن سکتا ہے، آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ ایک بچہ جو بہت لائق ہے فائق ہے لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے گھر میں چھٹی کر کے ہر دوسرے تیسرے دن بیٹھ جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ زندگی میں کامیاب ہوگا، وہ اس سے پیچھے ہی رہے گا۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک بچہ جو نہیں پڑھ رہا آپ کے محلے میں گھر میں کسی بھی وجہ سے، ویسے تو ہر بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے لیکن نہیں پڑھ رہا تو اس سے آپ کی تربیت بہتر ہونی چاہیے، آپ بہتر نظر آئے۔ یہ نہیں کہ آپ بہت قیمتی لباس پہن لیں، اسے بہت اچھا آنے کی کوشش کریں، آپ کا اخلاق بتائے کہ آپ کسی ادارے میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ سیکھتے ہیں اور وہ سیکھنے والا اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز آپ کہیں اچھائی کسی سے لو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے تجوری میں سونے کی چیزوں کی طرح بند کر کے رکھ دو، وہ آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک پڑھنے والے بچے کو، ایک اسکول جانے والے بچے کو، ایک سیکھنے والے ادارے کا حصہ بننے والے بچے کو ایک عام بچے سے بہت مختلف ہونا چاہیے۔ اخلاقیات آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کے ادب و آداب آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جب ان سب چیزوں کو لے کر آپ چلیں گے تو بے شک ریسورسز نہ ہوں، وسائل کم ہوں، آپ اپنے آپ کو تو کر رہے ہو نا پورے طریقے سے، اس پوری چکی میں پیس رہے ہو جس کو محنت کہتے ہیں، تو ضرور آپ انشاءاللہ تعالی زندگی میں کامیاب ہوگے۔ ناکامیاں آپ کے ساتھ لگنے کی کوشش بھی کریں گی تو کہیں نہ کہیں سے آپ کے اللہ ایسے سبب پیدا کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور اپنے آنے والے وقت کو چینج کر سکو گے، اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکو گے اور وہ تبدیلی ایک مثبت تبدیلی ہوگی۔